السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نورانی قاعدہ کورس جامعہ نعیمیہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں خوش آمدید ہے۔ نورانی قاعدہ ہم نے شروع کیا تھا، جیسے آپ کو بتایا گیا تھا کہ الحمدللہ مدنی قاعدہ پہلے ہم نے شروع کیا تھا، اور مدنی قاعدہ تفصیلاً اچھے طریقے سے پڑھ کے ہم اس کی ایک علیحدہ سے پلے لسٹ موجود ہے مدنی قاعدہ کورس کے نام سے، اسی چینل پہ آپ کو مل جائے گی۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے شروع کیا تھا نورانی قاعدہ، اور نورانی قاعدہ الحمدللہ آج ہمارا دوسرا سبق ہے۔ پہلے تعارف ہوا، اس کے بعد پہلا سبق کمپلیٹ پڑھایا گیا اچھے طریقے سے نقطوں کی پہچان کے ساتھ اور قواعد و ضوابط کے ساتھ۔ اب انشاءاللہ آج دوسرا سبق پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم جانیں اور دیکھیں گے۔ اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں اور کلاس بک کروائیں۔ انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ نماز، کلمے، دعائیں، فقہی مسائل، سنتیں اور آداب اور بہت کچھ انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا۔ شروع کر لیتے ہیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 کے حوالے سے کہتے ہیں یہ حروف مرکبات ہے۔ یہاں پر تھوڑی سی ہدایت دی گئی ہے، اس کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے۔ کہتے ہیں حروف مرکبات میں بچوں کو حروف کی الگ الگ شناخت اور پہچان کرائی جائے۔ مثلا با الف میں یوں بتلائیں کہ دائیں طرف والا با ہے اور بائیں طرف والا الف ہے۔ جیسے یہاں پر انہوں نے بلکہ باقاعدہ طور پہ رنگ کی بھی اگر ہو سکے ویڈیو میں آپ کو نظر آ رہا ہو تو ہو سکتا ہے آپ کو تھوڑا سا تسلی ہو جائے کہ یہ دیکھیں جو اوریجنل حرف ہے اس کا رنگ تھوڑا سا زیادہ گہرا ہے، اور جو ساتھ میں ملایا گیا ہے اس کا رنگ انہوں نے ہلکا ڈالا ہے۔ جیسے یہ کاف کاف کہا، اب کاف کے ساتھ با ملانی ہے تو یہ کاف اوریجنل اچھا رنگ ہے، گہرا رنگ ہے، یہ ہلکا تھوڑا سا کم گہرا ہے۔ تو یہ اس طرح سے بھی پہچان کروائی جا سکتی ہے، اور اس کے ساتھ بتایا بھی جا سکتا ہے کہ یہ پہلے والا کاف ہے، یہ دوسرے والا با ہے۔ اسی طرح سے یہ لام ہے، اس کے آگے جو ملا ہوا ہے وہ الف ہے، تو اس طرح پہچان بھی کروائیں گے۔ اور جیسے میں نے پچھلی تختی میں بتایا تھا کہ اگر آپ نقطے یاد کروا دیں گے تو اس کے ذریعے سے بھی، اور اگر ان کو اچھی طرح سے زبانی تختی آئے گی تو شکلوں کے ذریعے سے بھی پہچان کریں گے اور نقطوں کے ذریعے سے بھی پہچان کریں گے۔ تو کہتے ہیں کہ ان کو پہچان کروائی جائے اور ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھایا جائے، یعنی ایسے نہیں کہ لح کب تلث سا بس یس ایسے نہیں، بلکہ علیحدہ علیحدہ جیسے با سین علیحدہ علیحدہ ان کو پڑھایا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد جو جب ملا کے لکھے جاتے ہیں تو سر لکھا جاتا ہے، دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں گے، اور میں بھی تھوڑا سا آپ کو بلکہ بتا دیتا ہوں۔ جیسے یہ دیکھیں یہ ہے سین اور یہ ہے با۔ اب ان کو جب ملا کے لکھیں گے نا تو یہ جو سین کا جو یہ والا پورشن ہے اس کا جو دھڑ ہے اس کو ہم کر دیں گے ختم، صرف یہ 3 ڈنڈے لیں گے اتنے، اور اب یہ آگے با ایسے، تو اب یہ ہم نے چھوڑ دیا۔ تو کہتے ہیں جب ملا کے لکھیں گے تو کچھ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں، سر لکھا جاتا ہے، دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جیسے ہم عین کو لکھیں گے تو یہ عین ایسے لکھا جاتا ہے، لیکن جب ہم اس کو ملا کے لکھیں گے عین کے ساتھ الف لگائیں گے تو صرف اتنا لکھیں گے، آگے الف ایسے کر کے ملا دیں گے۔ تو یہ ہم نے جو عین کا یہ والا حصہ تھا، اس کا دھڑ تھا، اس کو ہم نے ختم کر دیا۔ تو جب ملا کے لکھے جاتے ہیں تو کچھ چیزیں چھوڑ دی جاتی ہیں۔ اسی طرح سے صاد ہے، یہ ایسے لکھا جاتا ہے، لیکن جب ملا کے لکھیں گے تو پھر یہاں تک لکھیں گے، آگے الف ایسے ملا دیں گے۔ تو اگر کچھ ایسے الفاظ ہوں جن کا تعلق ایک ہی جیسا ایک ہی شکلوں کے ہیں تو ان کو ہم نقطوں کے ذریعے سے پہچانیں گے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہ دیکھیں، یہ سارے میں نے ایک ہی جیسی شکلیں بنا دی، یہ ساری شکلیں ایک ہی جیسی ہیں۔ اب ان کی کیسے پہچان ہوگی کہ ان میں سے کون سا کیا ہے؟ تو نقطوں کے ذریعے سے، جیسے ایک نیچے نقطہ لگا تو یہ با الف ہو گیا، 2 اوپر لگائیں گے تو تا الف ہو گیا، 3 اوپر لگائیں گے تو سا الف ہو گیا، نیچے 2 لگائیں گے تو یا الف ہو گیا، 1 اوپر لگائیں گے تو نون الف ہو گیا۔ تو یہ نقطوں نے ہمیں بتایا کہ کیا شکلیں ایک ہی جیسی ہیں، لیکن ہمیں نقطوں نے بتا دیا یہ بھی ایک ہی شکل، یہ بھی ایک ہی شکل، لیکن نقطے نے بتا دیا کہ یہ غین ہے، یہ عین ہے۔ تو یہ نقطوں کے ذریعے سے بھی پہچان کریں گے اور کچھ شکلوں کے ذریعے سے بھی پہچان۔ جیسے مثال شکلوں کے ذریعے سے کیسے؟ جیسے مثال کے طور پہ اب ایک نقطہ جیم کے نیچے بھی ہے، با کے نیچے بھی ہے، یہ با ہے اور یہ جیم ہے۔ اب دونوں کا ایک ایک نقطہ اور نیچے آنا ہے، لیکن ہم کیسے پہچان کریں گے کہ یہ جو ہے کیا لکھا ہے اور یہ جو ہے کیا لکھا ہے؟ تو اس میں ہم کہیں گے کہ یہ ماجد جیم ہے، یہ عابد با ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو با ہے اس میں صرف ڈنڈا آتا ہے، نیچے نقطہ آتا ہے، اور جو جیم ہے اس میں ایسے بھی لکھا جاتا ہے، پھر نقطہ آتا ہے۔ تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ جو ہے یہ ماجد ہے اور یہ جو ہے یہ عابد ہے۔ تو اس طرح سے کچھ شکلوں کے ذریعے سے، کچھ نقطوں کے ذریعے سے پہچان کروائی جائے گی، اور اچھے طریقے سے پہچان کروائی جائے گی۔ اگر پہچان ہو جائے گی تو پھر انشاءاللہ آگے بھی آسان رہے گا۔ اور اس میں بھی جیسے میں نے کہا تھا اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں، ادھر سے ادھر سارا اچھی طرح سے پوچھیں گے تاکہ اچھی طرح سے ان کو یاد رہے۔ اس کے بعد
آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو جیسے میں نے پیچھے بتایا تھا کہ موٹے بریک الفاظ، حروف مستعلیہ، ہونٹوں والے، سیٹی والے، یہ سارے یہاں پر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ موٹے الفاظ، جیسے قوف موٹا ہے نقطوں والا، کاف بریک ہے، ہا بریک ہے جیم ہا والا، اور نیچے جو واو ہا ہوتا ہے وہ ہا موٹا ہے، تو وہ بھی آپ نے یہاں پہ کوشش کرنی ہے اچھے طریقے سے۔ یہاں سے میں پڑھتا ہوں، انشاءاللہ ایسے پڑھوں گا کہ آپ بھی اگر دہرائی کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کر سکتے ہیں۔ تو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام الف لام الف با الف لام الف لام لام الف لام حا لام الف با لام با کاف 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 با کاف با کاف الف کاف الف با کاف تا تا کاف ثا با تا ثا نون یا با الف نون الف تا الف یا الف ثا الف با سین یا سین۔ اگلا صفحہ نون سین تا سین ثا سین ثا جیم تا حا نون خا یا حا با جیم یا میم با میم نون میم تا میم ثا میم با یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا ثا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا تا نون ثا ثا نون جیم حا خا حا ثا خا با جیم تا تا حا تا یا جیم با با خا تا تا ہا با تا یا ہا تا ہا نون تا ہا یا ہا با با ہا الف با ہا میم دال ذال جیم دال۔ اگلا صفحہ خا ذال را زا جیم را خا زا را زا یا را تازا سین شین سین لام شین لام صاد ضاد طا ظا صاد با
طابا ضاد الف وا الف عین غین حمزہ عین زا غین را صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین ذال الف حمزہ واو حمزہ یا حمزہ فا قاف واو قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا میم میم حامیم لام میم تامیم تامیم تا. یہاں تک یہ ہماری تختی مکمل ہوگی. اس تختی میں یہاں پر جو ہے ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ یہ اس کو الف پڑھنا ہے یا حمزہ پڑھنا ہے, تو اس میں الف جو ہے یہ اصل میں حمزہ ہے, تو اس کو حمزہ الف کہیں, حمزہ واو کہیں, حمزہ یا کہیں, یا پھر الف حمزہ واو حمزہ یا حمزہ کہیں. اصل میں یہ حمزہ ہے اور یہ شکل کس کی دی ہوئی ہے, واو کی, یا کی, الف کی. باقی اس کے علاوہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو اس سبق نمبر 2 کے بارے میں تو آپ بلا جھجک کامنٹ میں رابطہ کریں, انشاءاللہ رہنمائی کرنے کی کوشش کی جائے گی. اگر آپ خود قرآن پاک کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ابھی دیے گئے نمبر پر رابطہ کر کے کلاس بک کروائیں. انشاءاللہ قرآن پاک کی تعلیم اچھے طریقے سے تجوید کے ساتھ نماز, کلمے, دعائیں, فقہی مسائل, سنت آداب اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیں, چینل کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ اس طرح کی اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہیں. ملتے ہیں سبق نمبر 3 میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.